صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صدق اللہ مولانا العظیم. بات یہاں کل ختم ہوئی تھی جب یہ دلائل پیش کیے گئے قدرت کے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آخرت کا آنا یقینی ہے. تو مشرک مذاق اڑاتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو بولو یہ وعدہ کب پورا ہوگا. مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. جواب دیا گیا وعدہ کب پورا ہوگا. میں نے یہیں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں جب بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو یہ نہیں بتایا جاتا اتنے سال اور اتنے مہینے اور اتنا عرصہ باقی رہ گیا، بلکہ ڈانٹ کا جواب دیا جاتا ہے. سورہ ذاریات میں یہ جواب دیا گیا جب تمہیں جہنم کے انگاروں پر پلٹ پلٹ کر رکھیں گے سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی ہے. یہاں کیا جواب دیا؟ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ. ما ينظرون، نہیں انتظار کرتے ہیں یہ، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چیخ کا. جب وہ ایک چیخ آئے گی تأخذہم، پکڑے گی وہ ان کو، وہم یخصمون، اس حال میں کہ یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے. یہ نفخہ اولا ہے قیامت کے دن. ابھی تو ایک ایک کر کے لوگ مر رہے ہیں اور قیامت تک مرتے جائیں گے، لیکن جو قیامت کے دن موجود ہوں گے اس وقت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے. سور میں جو پھونک ماریں گے تو کسی نظام کو بنانے کے لیے وقت لگتا ہے. تو کوئی سوچے کہ شاید فنا کرنے میں بھی وقت لگتا ہوگا. ہم سے کہا جائے اس پہاڑ کو توڑ دو اور زمین کے برابر کرو تو بڑا وقت لگتا ہے. اس کا جواب دیا گیا قیامت کے دن کوئی وقت نہیں لگے گا. ایک ہی چیخ، ایک ہی آواز، ایک ہی دھماکہ جو سور میں پھونکنے کی وجہ سے ہوگا، اسی سے سب کے سب مر جائیں گے. اور انسان نہیں، ساری کائنات مرے گی. اور ساری کائنات نہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب کے سب مر جائیں گے. اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو تب تک انسان مر چکے تھے ان کو بھی عالم میں برزخ میں کسی قسم کا ایک قسم کا شعور تھا، احساس تھا، لیکن اس نفخہ کے بعد ان پر بھی بے ہوشی طاری ہو جائے گی، ان کے بھی ہوش اڑ جائیں گے. قرآن پاک نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ تو بے ہوش ہو جائیں گے، مَن فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے وہ بھی، وَمَن فِي الْأَرْضِ جو زمین میں ہے وہ بھی، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ مگر جن کو اللہ چاہے کہ ان کے ہوش نہ اڑیں وہ باقی رہیں گے. وہ کون ہوں گے جن کو اللہ چاہے گا
اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی بھی باقی نہ بچے، شاید ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ جائیں اور کوئی نہ باقی بچے۔ وہ روایت کیا ہے جس میں کہا گیا کہ سب کے ہوش اڑ جائیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو اس وقت میں موجود ہوں گے وہ مریں گے، یہ دو الگ الگ مضمون ہیں۔ اگر کوئی انسان زندہ ہے تو وہ مریں گے، حیوان زندہ ہیں تو وہ مریں گے، اور یہی وہ موقع ہے اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، جب سورج کو لپیٹا جائے گا، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، جب جنگلی درندوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، واذا النفوس زوجت، اور جب نفسوں کو جوڑا جائے گا، روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑا جائے گا، یہ وہ منظر ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان چیرا جائے گا، واذا الارض مدت، جب زمین کو کھینچا جائے گا اور اس کو ہموار کر دیا جائے گا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ تم کوئی اس میں ٹیڑھ دیکھو گے نہ اونچ اور نیچ دیکھو گے، ساری زمین ہموار ہو جائے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، یہی مضمون قرآن بیان کر رہا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان توڑ دیا جائے گا، واذا الكواكب انتثرت، جب ستارے اس طرح بکھر جائیں گے جس طرح تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، واذا البحار فجرت، اور جب سمندروں کو بہا دیا جائے گا، اور اس سے پہلی صورت میں تھا واذا البحار سجرت، جب سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ اسی منظر کو قرآن پاک نے مختلف موقعوں پر انداز بدل بدل کر بیان کیا۔ القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، ایک کھٹکھٹانے والی، جانتے ہو کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، سچ مچ ہونے والی، کیا ہے سچ مچ ہونے والی؟ تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے سچ مچ ہونے والی؟ تو ایک تو اس سور پھونکنے کے وقت میں نفخہ اولا، جو زندہ ہوں گے وہ سب کے سب مریں گے، اور میں نے کہا صرف کائنات نہیں مرے گی، زمین اور آسمان اور سورج اور چاند، یہ کائنات بھی مرے گی۔ کوئی نہ سمجھے کہ صرف روح مریں گے جو ہم کو زندے نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب بھی مریں گے۔ لیکن میں نے کہا ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان پر بھی ایک بے ہوشی طاری ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث سے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرا مقدمہ سنیے۔ آپ نے فرمایا بلا کر لاؤ، کس نے مارا ہے؟ کہا رجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی ہے، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلا کر کے لاؤ۔ بلا کر لایا گیا تو معلوم ہوا کہ مقدمہ لمبا ہے۔ پہلے یہودی نے چھیڑا اور اس نے کہا قسم اس خدا کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے نے کہا قسم اس اللہ کی اصطفاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہودی نے پھر وہ بات دہرائی۔ ایمان والے نے کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہی تو کہنا چاہتا ہوں۔ اس پر ان کو غصہ ہے، انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ آپ نے ان کو بلایا، پوچھا کیوں تھپڑ مارا؟ انہوں نے پورا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، تم موسیٰ علیہ السلام پر مجھ کو فضیلت مت جتلاؤ، مجھے ان کے مقابلے میں برتر مت قرار دو۔ مطلب ایک تو عمومی فضیلت ہے کہ سب کے مقابلے میں زیادہ آگے کون نکلے، تو ظاہر ہے سب کو معلوم ہے امام الانبیاء حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ان کو میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے کچھ نے اللہ سے بات کی ہے۔ ورفع بعضهم درجات، مگر کچھ کے درجے تو اللہ نے بہت اونچے کر دیے۔ تو یہ کچھ کے درجے بہت اونچے کیے، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ عمومی فضیلت ہے، لیکن ایک جزوی فضیلت ہے کہ کسی کو کوئی خاص بات عطا فرمائی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص فضیلت ہے جو دوسرے کسی کو حاصل نہیں، بس مجھے یہ سنانا ہے۔ وہ کیا فضیلت ہے خاص حاصل؟
آپ نے فرمایا کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، نفخہ اولا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی بے ہوش، جو زمین میں ہے وہ بھی بے ہوش، سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو میں وہ سب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی، تو سب سے پہلے میں ہوں جس کو اللہ تعالیٰ ہوش عطا فرمائے گا، اور میں اب ینشق القبر، میری قبر پھٹے گی اور میں اس میں سے نکلوں گا۔ تو میں اچانک کیا دیکھوں گا؟ عرش معلیٰ کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یا تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جو بے ہوشی نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا، یا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بے ہوشی نہیں ہوئے، یا بے ہوش تو ہوئے تھے مگر مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ایک مرتبہ تجلی باری تعالیٰ سے وہ دنیا میں بے ہوش ہو چکے ہیں، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گرے، تو وہ جو بے ہوش ہوئے تھے وہی ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اور من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے، شاید اس میں یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو یہ جزوی فضیلت حاصل ہے، تو اگر کوئی یہودی کہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب کے مقابلے میں برتری عطا فرمائی، تو تم اس کو آگے سے اس طرح کا سخت جواب دو اور اس پر لڑو، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کام میں موسیٰ علیہ السلام کو سب پر فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی خاص کام میں سب پر فضیلت ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ہونے میں سب پر فضیلت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونے میں سب پر فضیلت ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام کو خاص فضیلت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی فضیلت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے نبیوں کے مقابلے میں آپ کی فضیلت کو اس طرح بیان کرنا جائز نہیں کہ دوسروں کیا تنقیص کرنا اور ان کو کم کرنا لازم آئے۔ جس طرح وہ کسی بیوقوف شاعر کا شعر ہے نا، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی ہیں تیرے در کے سوالی، بہت بیوقوف شاعر ہے۔ اکثر شاعر بیچارے ان پڑھ ہیں، تو جوش میں کچھ لکھ دیتے ہیں تو سب لوگ جی جی بہت اچھا بہت اچھا، ارے بہت اچھا قرآن اور حدیث کے مقابلے میں تولو نا۔ تو یہاں تو نبیوں کی تنقیص لازم آ رہی ہے، کسی آدمی کسی نبی کو حقارت کے طور پر دیکھیں اور حضور کے مقابلے میں ان کو حقیر بتائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مجھے صرف اتنا بتانا تھا کہ یہ جو نفخہ اولا ہوگا، اس میں جو زندہ کائنات ہے وہ سب مری، یہاں تک کہ جو دنیا سے جا چکے تھے ان پر بھی بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ اور امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی بے ہوشی طاری ہوگی، جب ہوش آئے گی تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان کو بے ہوشی ہوئی نہیں یا مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے تھے۔ اس کو فرمایا اور پھونک ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، نہیں یہ انتظار کرتے ہیں مگر ایک ہی چیخ کا، تأخذہم، جو ان کو پکڑے گی، اور کیسے پکڑے گی، وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، کوئی بحث کر رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی اپنی بڑائی جتا رہا ہوگا، میں ایسا میں ویسا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفصیل بیان فرمائی نا، فرمایا ہل جوتنے والا ہل اٹھا کر کے بیل لے جا رہا ہوگا کھیت میں، اور روٹی پکانے والی روٹی پکا رہی ہوگی، اور کوئی دودھ بلونے والی دودھ بلو رہی ہوگی، اور مکھن کا پیڑا بنا رہی ہوگی، ایک جھٹکا لگا تو بس آٹا ادھر روٹی ادھر اور یہ ادھر گری، بس وہیں مر جائے گی، اسی میں کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فلا یستطیعون توصیہ، وہ اس وقت میں وصیت کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ ہر آدمی کے موت کے وقت میں یہ منظر وہ دیکھتا ہے، کس طرح موت آتی ہے، اس وقت میں کوئی وصیت کرنے کا اس کو موقع نہیں ملتا ہے۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ گھر والوں کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ قیامت کے دن کون سے گھر والوں کی طرف آئیں، وہ تو سب مر گئے، مگر دنیا میں بھی جب کسی پر موت آتی ہے اس میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں مجھے ذرا بچوں سے ملاقات کرنے دو، الوداعی پارٹی تو ہونے دو، رخصت تو لینے دو، نہیں، کسی کو کوئی رخصت لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے پچھلا مضمون دہرایا، تو ابھی تو پھونک ماری تھی، سارے مرے تھے، وہ نفخہ اولا تھا،
اور اب نفخہ ثانیہ ہونے لگا جس پر سب زندہ ہوں گے. اور سورہ زمر میں ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا نا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پھر دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی، اچانک سارے زندہ ہو جائیں گے. یہاں ان دونوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا، اور یہ عقیدے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ، جیسی پھونک ماری گئی اب سب کے سب دوبارہ زندہ ہو گئے. مگر کیسے زندہ ہو گئے؟ وہ آسمان نہیں، وہ زمین نہیں، وہ سورج نہیں، وہ چاند نہیں. یوم تبدل الارض غیر الارض، سورہ ابراہیم کے آخر میں ہے. زمین بدل دی گئی کسی دوسری زمین سے. اب ایک دوسری زمین کے اوپر کھڑے ہیں. کیسی زمین ہے؟ نہ اس میں اونچ نیچ ہے، نہ ٹیڑھ ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے. ہموار میدان ہے، اسپاٹ میدان ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جو کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، ان کو کہا جا رہا ہے تم کہتے ہو دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. فَإِذَا هُمْ، اچانک وہ، مِنَ الْأَجْدَاثِ، قبروں سے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، قبروں سے یعنی قبروں سے نکل کر، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے. اور کیسے دوڑیں گے؟ کأنہم الی نصب یوفضون، دوسرے مقام پر ہے اس طرح دوڑیں گے جس طرح صبح کو کوئی مندر پر بت پر دودھ چڑھانے کے لیے دوڑتا تھا کہ پہلے میں جا کر کے چڑھاؤں، یا اس طرح کہ جس طرح کھلاڑی دوڑتے تھے کہ پہلے کون پہنچے وہاں مقام پر، کون کتنے زیادہ رن بنائے، جس طرح وہ دوڑتے تھے اس طرح یہ سارے کے سارے دوڑ رہے ہوں گے اللہ کی عدالت کی طرف. تم آج دنیا میں کہتے تھے اللہ کی عدالت نہیں، مر کے زندہ نہیں ہوں گے، فرمایا وہ دوڑ رہے ہیں. قالوا یا ویلنا، پہنچے عدالت میں سب کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بد نصیبی، ہائے ہماری کمبختی، ہائے افسوس. من بعثنا، من، کس نے، بعثنا، زندہ کر دیا، اٹھا دیا، جگا دیا، نا ہم کو، من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے، ہمارے مرقد سے. کس نے ہم کو جگایا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرما بردار کے نافرمان. آگے آیت پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ نافرمان ہیں. وہ جو کہتے تھے کہ مر کے زندہ نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کس نے جگا دیا ہم کو؟ لیکن یہ کیوں کہا کہ سونے کی جگہ سے؟ یہ تو قبر میں بھی عذاب دیے جا رہے تھے، وہاں بھی دمادم سزا مل رہی تھی. جواب ہے اس کا، دنیا کی سزا کو بھول جائے گا صرف موت کے ایک جھٹکے سے، اور موت کی تکلیف کو بھول جائے گا قبر کی سزا سے، اور قبر کی سزا کو بھول جائے گا صرف محشر کا میدان دیکھنے سے، اور محشر کے میدان کی سزا کو بھول جائے گا جہنم کے کنارے پر پہنچنے سے. اللہ اکبر. اس لیے یوں کہیں گے من مرقدنا، کس نے ہم کو سونے کی جگہ سے جگا دیا. مرقد کے معنی سونے کی جگہ. اب اردو میں یہ مشہور ہو گیا مرقد معنی قبر کے معنی میں. قبر بھی سونے کی جگہ ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سو رہا ہے اور کون چیخیں مار رہا ہے. من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو اٹھایا ہمارے سونے کی جگہ سے. ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا بہت رحم کرنے والے، بہت کرم کرنے والے اللہ نے وعدہ کیا تھا. یہ کون کہیں گے؟ کہا یہ نیک بندے کہیں گے. یہ پریشان، یہ کس نے جگایا؟ یہ کہاں پہنچے ہم؟ کہاں آ گئے ہیں؟ یہ کیا میدان ہے؟ تو پھر نیک لوگ کہیں گے یہ کوئی حیرت کا میدان نہیں ہے، یہی تو وہ ہے جس کا رحمان نے، اللہ نے، بہت رحم کرنے والے نے کتنا کرم کیا کہ اس کا وعدہ کیا. اور وعدہ کرنے کا مطلب بار بار آسمانی کتابوں کے ذریعے سے بتایا، بار بار انبیاء کرام کے ذریعے سے بتایا کہ یہ دن آنے والا ہے. آج کل بچوں کے امتحان چل رہے ہیں، کوئی ایسا ٹیوشن سینٹر نہیں ہو سکتا ہے جو بتا دے کہ آپ کو کون کون سے کوسچن آئیں گے، کون کون سے سوالات آئیں گے. کبھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، رحمان بڑا مہربان. اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمام کوسچن پیپر آؤٹ کر دیے ہیں. دنیا کے اندر بتا دیا یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا. مثلا قبر کے اندر سب سے پہلا کیا سوال؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل،
یہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کیسا نظریہ ہے تیرا؟ کس سوچ کے اوپر تو جیتا رہا؟ یہ تو قبر میں سوال ہوا اور محشر کے میدان میں پہنچے تو لا تزول قدم ابن آدم، آدم کی اولاد کے بیٹے، آدم کی اولاد کے قدم ہلیں گے نہیں، اس سے پہلے ان سے 5 باتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ سب سے پہلے زندگی کے بارے میں کہاں کھپائی، جوانی کے بارے میں کہاں لگائی، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا کہاں لگایا، علم کے بارے میں جتنا علم تم کو معلوم تھا، یہ نہیں کہ صرف مولویوں کو سوال ہوگا، جو جو تم کو معلوم تھا اس کے اوپر تم نے کیا عمل کیا۔ اور وہ طبقہ جو قرآن کا نام سن کر کے بھاگتا ہے تو وہ کہے اچھا ہوا ہم نے سیکھا ہی نہیں، تاکہ ہم سے یہ پوچھا ہی نہ جائے کہ جو تمہیں حاصل ہوا تھا اس پر تم نے کیا عمل کیا۔ ہم کہیں گے ہم نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا، تو وہ گزر چکا پیچھے کہ ان کے لیے ڈبل سزا، کہ پہلے تو علم حاصل نہیں کیا اور اوپر سے عمل بھی نہیں کیا۔ اور کوئی آدمی یہ کہے نہیں جی ہم کو تو مولوی نے گمراہ کر دیا، تو وہ بھی آپ سن چکے کہ وہ طبقہ جو دوسروں کی وجہ سے گمراہ ہوگا وہ اللہ سے کہے گا ہؤلاء یضلونا، اے خدا انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، فآتیہم ضعفا من العذاب، ان کو ڈبل سزا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ لکل ضعف، سب کو ڈبل ملے گی۔ ان کو ڈبل اس لیے کہ خود گمراہ ہوئے، تم کو گمراہ کیا، اور تم کو ڈبل اس لیے کہ تم نے میرا قرآن نہیں پڑھا، میرے حبیب کی حدیثیں نہیں دیکھی، اور تم کسی کے کہنے پر گمراہ ہوتے رہے۔ یہ جواب کافی نہیں ہے۔ بڑے لوگ جواب دے دیتے ہیں نہیں جی ہمیں تو مولوی نے گمراہ کر دیا، ہم کہہ دیں گے ان کو پکڑ لو، ان کو لے جاؤ جہنم میں، ہم تو ہی پرانے جنتی۔ ایسے نہیں چھوٹ جائیں گے۔ لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ اللہ اکبر۔ قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہم کو ہماری قبروں سے سونے کی جگہوں سے اٹھایا۔ ھذا ما وعد الرحمن، ایمان والے کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا بہت رحم کرنے والے اللہ نے وعدہ کیا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ جو کچھ دنیا میں کہا جا رہا تھا تم سے قبر میں سوال ہوگا، کہا جا رہا تھا پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، کہا جا رہا تھا محشر میں تم سے سوال ہوگا اور تمہارا ریکارڈ تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کیا قیامت کے دن آپ بھی اپنے گھر والوں کو بھول جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اما ثلاثۃ مواطن، عائشہ 3 جگہیں ایسی ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ سب سے پہلے کہ اعمال نامہ کس کے ہاتھ میں کہاں ملتا ہے، جب تک بندے کو یہ نہ پتا چلے کہ میرے دائیں ہاتھ میں ملا تب تک اس کو کوئی یاد نہیں۔ نمبر 2، اعمال نامہ تلنے لگے گا تو کس کے اعمال بھاری ہوں گے اور کس کے ہلکے ہوں گے، جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے تب تک کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا۔ اور تیسرا مقام پل صراط، جس سے پار ہونا ہے، جب تک کوئی اس سے پار نہ ہو جائے تب تک اس کو دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ صدق المرسلون، یہ ساری باتیں سچی تھی، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ جو دوبارہ زندہ کیا گیا، اور صرف انسان نہیں زندہ ہوا، ساری کائنات دوبارہ زندہ ہوئی۔ بخاری کی حدیث ہے، یہاں تک کہ جانور بھی زندہ ہوئے، اور جانوروں نے ایک دوسرے پر جو ظلم کیے تھے ان کو بھی یہ شعور تھا کہ کون کس پر ظلم کر رہا ہے۔ یعنی کتا دوسرے کو کاٹ رہا ہے، اس کو احساس ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں۔ فرمایا یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو جو ٹکریں ماری تھیں اس کو سینگ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم اس سے بدلہ لے لو، لیکن پھر ان سے کہا جائے گا کونوا ترابا، سب کے سب مٹی ہو جاؤ۔ اس کے بعد انسان کا مسئلہ، آج اب تیرا فیصلہ، تو انسان کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے بدبختی اگر میں بھی مٹی ہو گیا ہوتا، آج میں بکری ہوتا، میں اور کوئی بلا ہوتا کہ مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ یہاں انسان مٹی نہیں ہوگا، اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ جو ساری کائنات دوبارہ جاگے گی، زندہ ہوگی، تو اس کے لیے کتنے فرشتے لگیں گے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے؟ کروڑ لاکھ کتنے؟ فرمایا نہیں، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، تیسری مرتبہ یہ لفظ آ گیا، نہیں ہوگی وہ دوبارہ زندہ کرنے کا جو سور میں پھونکنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ، جس چیخ نے ان نافرمانوں کے چراغوں کو گل کیا اور جس چیخ نے ساری کائنات کو ختم کر دیا، وہی چیخ ہوگی دوبارہ۔ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، اس سے ایسی چیخ نکلے گی، سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون،
جب دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی اچانک سب اٹھیں گے، دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا۔ فَإِذَا هُمْ، یہاں فرمایا اچانک وہ سب کے سب جمیعن، سب کے سب لدینا محضرون، ہماری عدالت میں حاضر ہوں گے۔ یہ اللہ کی عدالت ہے۔ لیکن تصور کیجئے کہ مجرم پکڑا جائے تو سب سے پہلے تھانے میں کیا کہتے ہیں پولیس والے؟ وہی آجا پترا تجھے ہی تلاش کر رہے تھے، یہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی عدالت ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلا اعلان، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ سنو یہ فا کا ترجمہ، آج کا ایسا دن ہے لا تظلم شیئا، کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں، لا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ظلم بالکل نہیں ہوگا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، مبنی بر انصاف ہوگا، ایسا انصاف ہوگا جس کو انسان خود مانے گا کہ انصاف ہے۔ اور وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، نیچے آئے گا وہاں بتاؤں گا کیسا، کہ انسان تسلیم کرے گا کہ انصاف ہوا، بالکل صحیح انصاف کے مطابق فیصلہ ہوا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ، اور اے ساری دنیا کے انسانوں تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، تم کو سزا نہیں دی جائے گی، تم کو جزا نہیں دی جائے گی، اسی ایک لفظ کا معنی ہے إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے، تمہاری زندگی کا ریکارڈ ہے، یہ تمہارا ریکارڈ، ہاؤم اقرأ، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا ریکارڈ ہے، خود کھول اور خود پڑھ اور خود فیصلہ کر جنت ہے یا جہنم۔ ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها، ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں چھوڑی، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی ذرا سی باتیں، معمولی سا گناہ جس کو میں نے گناہ سمجھا ہی نہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بطور مثال پیش کیا کہ مسجد کے اندر کسی آدمی نے گند کر دیا، مسجد میں داڑھی کھجلاتا ہے اور بال ادھر ڈالتا ہے، اور کچھ تو کنگا بھی کرتے ہیں ساتھ میں اور بال ادھر ڈالتے ہیں، یہ بھی گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جس کا سوچا ہی نہیں کبھی گناہ ہے، سب کے سب ریکارڈ میں موجود ہیں۔ فَالْيَوْمَ، تو آج، لا تظلم، ظلم نہیں کیا جائے گا، نفس، کسی جان پر، شیئن، کچھ بھی، یہ پہلا اعلان، یہ پروردگار کی عدالت کا اعلان، یہ نہیں کہ پکڑو مجرم کو آج نہیں اس کو چھوڑنا، نہیں کہا کوئی ظلم نہیں ہوگا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، تم خود کہو گے کہ انصاف ہوا ہے۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم کو سزا نہیں دی جائے گی مگر ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ اب سزا تو نیچے بیان ہوگی، لیکن قرآن تو نیکوکار بھی پڑھیں گے، گنہگار بھی پڑھیں گے، تو نیکوکار تو گھبرا جائیں گے کہ جیسی عدالت لگی تو مجرموں کو مارنا شروع ہو گئی اور ڈنڈے پڑنے شروع ہو گئے اور جہنم کا گیٹ کھل گیا۔ فرمایا نہیں نہیں، جہنم کا گیٹ اس کے لیے کھلے گا جو جہنم کے کام کر کے آئے گا، اور اگر کوئی جنت کے کام کر کے آئے گا اس کو قبر میں بھی کسی کا ڈر نہیں، اس کو محشر میں بھی کسی کا ڈر نہیں۔ ایک خوف طاری ان پر بھی ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو، ریکارڈ دائیں میں ملے کہ بائیں میں ملے، پتہ نہیں کہ اعمال نامہ وزنی ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہ پل صراط سے کیسے پار ہوں گے، یہ تھوڑا سا ایک خوف ہوگا، ورنہ ایمان والے کو اطمینان ہے کہ پروردگار اپنا کرم فرمائے گا۔ ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت والے، الیوم، آج، فی شغل، ایک کام میں، فاکہون، مزے لے رہے ہوں گے۔ مطلب جب آدمی کو ٹینشن اور پریشانی ہوتی ہے اس کو کوئی کام اچھا نہیں لگتا ہے، مگر جنتی اتنے خوش اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کس کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ تفریح کرنے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی اپنے دوستوں سے ملاقات کر رہا ہے، اور کوئی، یہ سب قرآن پاک نے بیان کیا، کوئی دنیا کی باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یار فلانی جگہ بیٹھے تھے اور یہ آخرت کا تذکرہ کرتے تھے، یہ تذکرہ کر رہا ہے۔ اور یہاں تو فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم، نہیں، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کیا کر رہے ہوں گے؟ ہر ایک کو اپنا کام ہے، مزے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم وازواجہم، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، وہ بھی اور ان کے جوڑے بھی، یعنی مرد ہیں تو ان کی بیویاں اور عورتیں ہیں تو ان کے شوہر، فی ظلال، سایوں میں بیٹھے ہوں گے۔ کس کے مقابلے میں کہا گیا سایہ؟ محشر کی گرمی کے مقابلے میں، وہاں کی دھوپ کے مقابلے میں، وہاں کی سخت شدت کے مقابلے میں یہ سائے میں ہیں، مزے میں ہیں، علی الارائک،
मसेरियों के ऊपर बैठे होंगे। ये अरीका की जमा है। अरीका किसको कहते हैं? अरब के बद्दू आम तौर पर खेमों में ही रहते हैं और उनको खेमों में ही मज़ा आता है, महल उनको पसंद नहीं आते हैं। तो जब कोई नई दुल्हन आती है तो उसके लिए अलग टेंट लगाते हैं और महीनों उस टेंट को वो सजाते हैं और उसके अंदर एक पलंग बिछाते हैं और उस पर मुख्तलिफ किस्म की चादरें बिछाते हैं। उसको अरीका कहते हैं। उसी की जमा अराइक है। ये कहाँ हैं जन्नती? फरमाया दुल्हन के मसेरी के ऊपर बैठे हुए हैं। हम व अज़वाजुहुम, वो भी, व अज़वाजुहुम, और उनकी बीवियाँ भी, फी ज़िलालिन, सायों में होंगी, अलल अराइकी, मसेरियों पर बैठे, मुत्तकिऊना, टेक लगा कर बैठे होंगे। और टेक लगा कर बैठना ये इंसान की बेफिक्री की अलामत है। आज भी बाद लोग आर्टिस्ट वो क्या करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं ना, तो अगर परेशानी बतानी हो तो बंदे को यूं दिखा देते हैं, और अगर ये दिखाना हो कि बंदा बेफिक्र बैठा है तो उसको टेक लगा कर बैठा हुआ दिखाते हैं। ये सब अल्लाह ताला जन्नतियों को दिखा रहा है, ये काम करके आ जाओ, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, तुम टेक लगा कर बैठोगे, तुम भी होंगे, तुम्हारी बीवियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, और अपने ही काम, अपने ही मशगले होंगे। लहुम फीहा फाकिहतुन, उनके लिए मेवे होंगे, वलहुम मा यद्दऊन। फाकिहा किसको कहते हैं? हम तो पेट भरने के लिए भी खजूरें खाते हैं, और आजकल तो बहुत नाराज़ हैं रोज़े वाले, वो कहते हैं जी वो इफ्तार तो ख़त्म हो गया। भाई हमने नहीं किया, वो असल में इंतज़ामिया की तरफ से ऑर्डर आया कि सिर्फ खजूर की इजाज़त है, लेकिन हम लोग खजूर से ही पेट भर लेते हैं। उसको नहीं मेवा कहते। मेवा उसको कहते हैं कि आदमी का पेट भर जाए और फिर मज़ा लेने के लिए खाए, और खाने के बाद में मेवा लाया जाता है, ये सिर्फ तफरी के लिए। जन्नती को कोई ऐसी भूख नहीं होगी कि वो पेट की भूख मिटाने के लिए खाना खाए, वो वहाँ सिर्फ मज़ा लेने के लिए खाएगा। लहुम फीहा फाकिहतुन, उनके लिए उसमें मेवे होंगे, यानी मज़े के खाने होंगे, और वो फ्रूट होंगे जो सिर्फ मज़ा लेने के लिए वो खाएगा। वलहुम मा यद्दऊन, और उनके लिए वो सब होगा, मा यद्दऊन, जो भी वो मांगेंगे, जो जो मांगते जाएंगे वो सब का सब उनको मिलता जाएगा। और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितना मांगेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने जन्नत का तज़किरा किया और आपने फरमाया जो जो आदमी चाहता रहेगा वो सब उसको मिलता रहेगा। तो एक आदमी खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि जन्नत में हल चलाने का मौका मिलेगा? तो आपने फरमाया कि हल तो चलेगा वहाँ, लेकिन ये दुनिया की मुशक्क़तें नहीं होंगी। एक बंदा चाहेगा कि मैं हल चलाऊं तो उसको कई सौ हज़ारों किलोमीटर खेत मिल जाएगा, ट्रैक्टर मिल जाएगा, एक लम्हे में सारा कुछ हो जाएगा, और फिर बीज पड़ जाएगा, और फिर ये सब इतना नहीं करना, खुद ब खुद कट जाएगा, फिर उसके दाने निकल जाएंगे, फिर दानों का ढेर लगेगा ज़मीन से आसमान के बराबर ऊंचा, और फिर अल्लाह फरमाएगा या बना आदम, ए आदम के बेटे तू भी अजीब लालची है, तुझे जन्नत में सब कुछ मिल गया मगर वो अपनी कमाई के दाने नहीं, तू भूला, खा कितना तुझे खाना है, कहाँ खा सकेगा वो। और उसके ऊपर एक बात आपको हंसी आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंस पड़े। इसके ऊपर एक बदवी खड़ा हुआ। वैसे आम तौर पर जब अरबी में कहते हैं ना बद्दू, तो हमारे बेवकूफ़ लोग समझते हैं बुद्धू। अरे बुद्धू होता है बेवकूफ़। बदवी का माना जंगल में रहने वाला, बकरियों पर गुजारा करने वाला। अब कोई बकरवाल नाराज ना हो जाए, तो बदवी का माना बकरवाल। बकरवाल खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हल चलाने की ख्वाहिश करने वाला ये पक्का या तो कुरैशी होगा या अंसारी होगा, वलस्ना मिन्हुम, हम नहीं हो सकते। कहा हम तो बकरियां चराते हैं, हमें हल से कोई वास्ता ही नहीं। तो फज़हिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप भी उसकी इस बात के ऊपर हंस पड़े कि हर आदमी कमज़ोर बात को अपने से दूर करता है। उसने कहा भाई हम नहीं वहाँ जाकर ऐसी ख्वाहिश करेंगे। वलहुम मा यद्दऊन, उनके लिए वो सब कुछ होगा, मा यद्दऊन, जो वो मांगेंगे, जो वो चाहेंगे। हाय हाय क्या मिलेगा वहाँ पर। सूरह दहर जो जुमा के दिन पढ़नी सुन्नत है, काश कि हमारे इमामों को भी नसीब हो, उसमें बड़े राज हैं। सूरह दहर और पहली रकात के अंदर सूरह अलिफ लाम मीम सजदा, अलिफ लाम मीम सजदा के अंदर मौत का मंजर है, क़यामत का मंजर है, और जन्नत और जहन्नम दोनों का, मगर जहन्नम का ज़्यादा मंजर है। और सूरह दहर के अंदर जन्नत का मंजर और जन्नत की नियामतें, और उसके आखिर में क्या नियामत है, ओहो वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, बस उसके बाद कोई नियामत का तज़किरा नहीं।
اور پروردگار ان کو پلائے گا شراب طہورا۔ آپ کسی موٹے آدمی کے یہاں ہماری دعوت ہو جائے اور وہ خود اٹھ کر کے کہے جناب ایک گلاس میرے ہاتھ سے پی لیجئے گا، تو آدمی کم سے کم 1 سال تک سنائے گا۔ جس کو اللہ پلائے گا کیا مزہ ہوگا۔ اس کے بعد کوئی نعمت کا تذکرہ نہیں ہوا، اگر اس کے بعد کوئی نعمت ہے تو وہ یہاں تذکرہ ہوا ہے اس کا۔ پروردگار خود شراب طہورا پلائے، اس کے بعد کیا نعمت بچی؟ فرمایا اس کے بعد یہ نعمت ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ ان کو کرم کرنے والے، رحم کرنے والے، بڑے مہربان اللہ کی طرف سے السلام علیکم کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، ان کو سلام کہا جائے گا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، نہیں سنیں گے وہاں پر کوئی گناہ کی بات، نہیں سنیں گے وہاں پر کوئی بیہودہ بات، نہیں سنیں گے بیکار بات۔ اگر سنیں گے تو کیا سنیں گے؟ الا سلاما سلاما، مگر سلام ہی سلام ہوگا جنت میں۔ کیا سلام ہوگا؟ وآخر تحیتہم فیہا سلام، آپس میں ملیں گے تو السلام علیکم، مطلب کسی کو کسی سے کوئی رنج نہیں ہے۔ جو اگر دنیا میں کھٹ پٹ ہو سکتی ہے، اب مقتدی بھی جنت میں گئے، امام صاحب بھی گئے، مگر امام اور مقتدیوں کی تو کھٹ پٹ رہتی ہے، کیونکہ ہر الگ الگ مزاج ہیں، تو دونوں جنت میں پہنچے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے پہلے ہی نکال دیں گے کینہ اور کدورت، وہاں جائیں گے بالکل سینہ صاف، ایک دوسرے کو ملیں گے السلام علیکم۔ اور فرشتے یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے آئیں گے سلام علیکم طبتم، ہر ایک جگہ سے آئیں گے السلام علیکم کہتے ہوئے۔ لیکن یہ آخری نعمت ہوگی کہ پروردگار بھی کہے گا سلام علیکم، تم کو سلام ہو۔ اور سلام کا مطلب سلامتی سے رہو، اب تم زندہ رہو گے فلا تموتون، تم مرو گے نہیں، اب تم مزے مارو گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، صحت سے رہو گے، تخلدون ہمیشہ رہو گے، یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان، اور یہ آخری نعمت ہے۔ ان نعمتوں کے تذکرے کے بعد پھر آ جائیے واپس مجرموں کے اوپر۔ مجرموں کا کیا ہوگا؟ چونکہ نعمت کی قدر آدمی کو تب ہوتی ہے کہ جب مجرموں کی سزاؤں کو دیکھ رہا ہو۔ فرمایا اس کے مقابلے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا جدا ہو جاؤ، أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور جرم کرنے والوں، الیوم آج الگ الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں مجرم اور محرم اور نیکوکار اور بدکار سب ایک ہی جگہ بستے ہیں۔ آج تک کہیں پر بھی نیکوکاروں کی کالونی الگ نہیں بسائی گئی کہ یہ پورا علاقہ نیکوں کا ہے اور وہ پورا علاقہ بدکاروں کا ہے۔ یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، بدکاروں کی کالونی جہنم میں بسے گی اور نیکوکار جنت میں جائیں گے۔ اور اس سے پہلے محشر کے میدان میں سب کے سب لوگ اکٹھے تھے، مگر سب سے خطرناک منظر جو قیامت کا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ جدا جدا ہو کر نکلیں گے، اچانک اپنی اپنی ٹولیاں بنیں گی، چور چوروں کے ساتھ، بدماش بدماشوں کے ساتھ، بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ۔ وہ کہ نہیں میں بھی کبھی مسجد میں گیا تھا، نانا وامتازوا اليوم، جدا ہو جاؤ آج، المجرمون مجرموں الیوم آج الگ رہو۔ کسی کو معلوم نہیں ایک ایسا آدمی جو اندر سے مجرم تھا اور ظاہر سے بڑا نیک بنا ہوا تھا، اس کو بھی کہا جائے گا چل ادھر کھڑا ہو لائن کے اندر۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا خطرناک منظر۔ اس کے بعد پروردگار ان سے آخری تقریر فرمائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، او آدم کے بیٹو، الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے بار بار یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا میں نے تم کو بار بار یہ یاد نہیں دلایا تھا اپنا وعدہ؟ وعدہ کیا تھا؟ میں نے یاد دلایا، کتابیں اتاری، نبیوں کو بھیجا، قرآن کو قیامت تک سنایا گیا، اللہ کے اس عہد کو یاد دلایا گیا، کیا؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرنا۔ لیکن ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچ کے جواب دیں، شیطان کے نام کا کوئی مندر بنا؟ بولیے، آج تک ہم نے تو کہیں سنا نہیں شیطان نام کا مندر، شیطان نام کا کوئی اور مطلب ظلم کا گھر بنا ہو، کوئی گناہ کا گھر بنا ہو، شیطان کے نام پر کوئی مورتی بنی ہو کہ اس کی پوجا کرنی ہے، کوئی مورتی بنی آج تک نہیں بنی۔ تو پھر کیوں کہا کہ میں نے تم کو بار بار یاد دلایا تھا شیطان کی پوجا نہیں کرنا؟
اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ شیطان کے کہنے پر کی جاتی ہے۔ چنانچہ سورہ فاطر میں ہے کہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ تمہیں یہ لوگ اللہ کی بیٹیاں مان کر پوجا کرتے تھے، تمہاری پوجا کرتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے اور نیک لوگ کہیں گے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، وہ نیک لوگ کہیں گے بل کانوا یعبدون الجن، اے خدا ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، بل کانوا یعبدون الجن، یہ شیطان کے پجاری تھے، اس کے کہنے پر ہماری پوجا کرتے تھے، ہم نے کبھی ان کو پوجا کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اور اسی کے اوپر کہنے والوں نے کہا دنیا میں جس کی بھی مورتی بنائی گئی اور اس کی پوجا کی گئی یا کسی کی قبر کی پوجا کی گئی، آج تک نہیں ثابت کیا جا سکا کہ اس نے کہا ہو کہ میرے جانے کے بعد میری پوجا کرنا، یہ لوگوں نے کی ہے، اس نے نہیں کبھی کہا۔ مکہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ کے اندر سے 360 مورتیاں نکالی، بخاری کی روایت ہے ان مورتیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتیاں تھیں، جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ان کو غارت کرے، کتنے بدبخت ہیں، جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پوجا کے خلاف عراق سے نکلے تھے مگر ان کی بھی مورتی بنا کر کے پوجا کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی پوجا کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تو شیطان کی پوجا نہیں ہوئی مگر جس کی ہوئی۔ آج پیسے کی پوجا ہو رہی ہے، آج ملک کی پوجا ہو رہی ہے، آج علاقے کی پوجا ہو رہی ہے، آج قوموں کی پوجا ہو رہی ہے۔ آزر نے تراشا ہے بت نیا اور نئے نئے بت آئے ہیں، وہ پرانے پتھر کو اب کون پوجتا ہے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ عرب پوج رہے ہیں اپنے اپنے ملک کو، اپنے اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، یہی بھی تو بت ہے نا، اس کی بھی پوجا ہو رہی ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ جب تک مذہب مر نہ جائے تب تک وہ کرتا اس پر فٹ نہیں آتا ہے، پہلے مذہب کو مارتے ہیں، پھر یہ مختلف قسم کے پوجا، قوم کی پوجا، برادری کی پوجا، علاقے کی پوجا، زبان کی پوجا۔ میں تو قوم کا پرستار ہوں، پرستار بھائی پرستار ہی کا معنی تو پوجا کرنے والا ہے، تو اور کیا کرتے ہیں؟ بڑا قوم پرست لیڈر ہے یہ۔ قوم پرست کا مطلب خدا پرست نہیں ہے، قوم پرست ہے، قوم کو پوج جاتا ہے، علاقہ پرست ہے، علاقے کو پوجتا ہے، ملک پرست ہے، ملک کو پوجتا ہے۔ بات دور نکل جائے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی پرستش ہوئی وہ سب کی شیطان کے کہنے پر ہوئی، بالکل ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا، عربوں کے دماغ میں شیطان نے ڈالا یار تم اپنے اپنے علاقے کے اتنے بڑے لیڈر ہو، ان کی خلافت کیوں تسلیم کرتے ہو؟ چنانچہ عراقیوں نے بغاوت کی اور انہوں نے نعرہ لگایا العراق للعراقیین ولا حق لغیرنا یحکم علینا۔ مصریوں نے بغاوت کی، شامیوں نے بغاوت کی، پھر چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے، پھر گوروں نے کہا اب تم سے اس کی سیکورٹی نہیں ہو سکے گی، اب ہماری فوج یہاں بٹھا دو۔ یہ سب کچھ شیطان کے کہنے پر کیا، اس کا مطلب شیطان کی پوجا کی۔ الم اعہد الیکم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے پکا وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کے پجاری نہیں بننا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ سورت کے شروع میں کیا تھا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آگے علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا سیدھا راستہ کون ہے؟ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا حوالہ دے کر بتایا تھا، اللہ کو رب ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ یہاں خود قرآن پاک نے اس کی تفسیر کی، وَأَنِعْبُدُونِی، اور کیا میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ میری ہی عبادت کرنا؟ اور دیکھو اچھی طرح بات سمجھو، روزہ رکھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کہ نماز میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں مگر روزہ غیر اللہ کے لیے بھی رکھتا ہوں، تو مشرک ہے کہ موحد ہے؟ بولو نا، مشرک ہے۔ دعا مانگنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دعا مخ العبادہ، دعا تو پوری عبادت کا مغز ہے، پوری عبادت کا نچوڑ ہے۔ اور کوئی کہے کہ میں غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتا ہوں، بس غیر اللہ سے دعا مانگتا ہوں، تو پجاری ہوا غیر اللہ کا کہ نہیں ہوا؟ غیر اللہ کی پوجا کی نا۔ انعبدونی،
اسی لیے ہمارے ہاں درس میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے اور بڑی پرانی تفسیر ہے اور سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. کمال ہے وہ جلالین، وہ ہر جگہ عبادت کا ترجمہ کرتا ہے وحیدونی، میری عبادت کرو یعنی مجھ کو اکیلا مانو. اگر اکیلا نہیں مانا تو عبادت کہاں ہوئی؟ انی عبدونی، اور میری ہی عبادت کرو، اور میری عبادت کرنا ھذا صراط مستقیم، یہی تو سیدھا راستہ ہے. اب قرآن سے معلوم ہوا سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ سو گئے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنے کو. اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی کی تھوڑی سی کر لی تو اس کا مطلب صراط مستقیم پر نہیں. انی بدونی، اور میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم. یار وہ قرآن سامنے کیوں نہیں رکھا آپ نے آج؟ اچھا لائٹ نہیں ہے. اوہو قرآن سامنے ہوتا نا، وہ کوئی نہ یہ سمجھے میں یوں ہی پڑھ رہا ہوں. وہ حافظ بھی بہت سارے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو. اور سورہ یاسین کے تو الحمدللہ سارے حافظ ہیں. انی عبدونی، میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ ہی کی عبادت کرنا، تو اگر تھوڑی سی ملاوٹ اس میں کر دی تو یہ صراط مستقیم رہا نہیں. یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ نہیں رہا. وَلَقَدْ أَضَلَّ، یہ تو اللہ فرماتا ہے میں نے بتا دیا تھا اور بار بار نبیوں کو بھیج کر جتا دیا تھا اور کتابیں بھیج کر سمجھا دیا تھا، مگر اس تمام کے باوجود تم نے میری نہیں مانی، شیطان کی مانی. چنانچہ شیطان کی کیسے پوجا کی؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور یقیناً گمراہ کر دیا شیطان نے، منکم تم میں سے، جبلن ایک بڑی تعداد کو. جبل کہتے خود بہت بڑی تعداد، اس کے اوپر مزید مبالغہ کثیرہ، بہت بڑی مخلوق کو، بہت بڑی تعداد کو شیطان نے گمراہ کر دیا. اور وہ تمہیں کسی اور کی پوجا پر لے کے چلا گیا، کہیں اور تمہارا ماتھا جھکا دیا، کہیں اور تمہاری امیدیں لگا دیں، کہیں اور تمہاری امیدیں وابستہ ہو گئیں. افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم بدھی سے کام نہیں لیتے تھے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ کیا تمہاری مت ماری گئی تھی؟ شیطان کے پیچھے چل رہے تھے. یعنی شرک کرنے کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں ہے اور توحید کے لیے ساری عقلی دلیلیں ہیں، مگر انسان وہ بے عقلی کی باتیں مانتا ہے اور عقل کی بات مانتا نہیں ہے. اور اس کو بتایا جائے کہ یار اللہ کے علاوہ تو ان بزرگوں کی مورتی بنا کر ان کو سجدہ کر رہا ہے، کیسے تیری عقل میں آتا ہے؟ کہتا ہے میری عقل میں کچھ نہ آئے مگر مجھے یہی ماننا ہے، یہ دل کی بات ہوتی ہے، یہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ مطلب کیا نکلا؟ اگر تم عقل سے کام لیتے تو تم کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی، مگر تم پاگل ہو گئے تھے، بالکل پاگل ہو گئے تھے. قرآن پاک نے سورہ حجر میں کہا جب لوط علیہ السلام کی قوم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے پیچھے پڑ گئی ان کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے، اس موقع پر اللہ نے کہا وَلَعُمْرِكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تیری عمر کی قسم یہ تو سارے پاگل ہو گئے تھے. عقل کہاں تھی؟ عقل سے کہاں کام لے رہے تھے؟ پاگل ہو گئے تھے، دیوانے ہو گئے تھے. ورنہ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی اتنی موٹی بات نہ سمجھتے. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ اب نتیجہ ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم. ہائے ہائے، ابھی محشر کے میدان میں ہیں، کہا وہ ہے جہنم. اور جہنم کیسی؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگتا ہے کہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گی. اور وہ کہہ رہی ہے حل من مزید، کچھ اور ہیں کیا؟ لاؤ لاؤ. وہ منظر کیسا ہے کہ اس کو دیکھ کر اتنی تکلیف ہوگی، شاید جہنم میں جا کر بھی اتنی تکلیف نہ ہو. ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم، التی کنتم توعدون، جس کا تم جیسے گناہ گاروں سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوہا، گھس جو اس میں آ. اصلو، سلیہ یسلا کے معنی جیسے آگ جل رہی ہو تو اس میں لکڑیاں لگاتے رہو، لکڑیاں لگاتے رہو، اس کے لیے لفظ آتا ہے سلیہ، لگا، لگ جاؤ اس میں. مطلب ایک تو یہ ہے کہ آگ جل رہی ہے اور دوسری چیز کو اس میں ڈالا تو آگ کسی اور چیز کی جل رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ لکڑیاں جل رہی ہیں تو دوسری لکڑی کو اور لگایا، تیسری کو اور لگایا، تو جہنم میں جلے گا کون؟ انسان ہی جلیں گے. اور کون جلیں گے؟ پتھر جلیں گے. اس لیے یہ نہیں کہا داخل ہو جاؤ، یہ تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں. عربی میں ہے اصلوہا، گھس جو اس میں، لگ جاؤ اس میں، یہ ہے اصلی معنی. اصلوہا
اور اردو والوں نے کہیں ترجمہ کیا دھونک دو ان کو، اسلوہا گھس جاؤ اس میں، الیوم آج، بما کنتم تکفرون، تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے جنت ہے، جہنم ہے، محشر ہے، قبر ہے، اگر مانتے تو جو کام کر رہے تھے وہ کام نہ کرتے، بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ اب وہ میں نے اوپر کہا تھا کہ فیصلہ ہوگا اللہ کی عدالت میں، سب سے پہلا اعلان فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، اور مجرم بھی مانے گا کہ میرے ساتھ انصاف ہوا ہے، اب اس کا منظر پیش ہو رہا ہے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اور کسی کے دل میں شیطان ڈال سکتا ہے دیکھو یار انصاف کہاں ہوا، بیچارے مجرم کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں، قرآن نے الگ الگ منظر پیش کیے۔ ایک منظر پیش کیا کہ مجرم اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو سب سے پہلے کیا بات کہے گا، سورہ انعام میں ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدایا تیری جلال تیری عزت کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، پتہ نہیں یہ فرشتوں نے کہاں سے لکھ دیا، ہم نے بالکل کوئی شرک نہیں کیا۔ پہلے یہ اس کو بولنے کا موقع ملے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کا ریکارڈ پیش ہوگا، اس کے بعد فرشتے پیش ہوں گے، ہم بھی موجود تھے وہاں پر جب یہ گناہ کر رہا تھا، وہ منکر نکیر گواہی دیں گے، اور ریکارڈ بتا رہا ہوگا اس کو کہ تو نے یہ جرم کیا، وہ کہے گا نہیں یہ ہو سکتا ہے فرشتوں نے غلط لکھا ہو سکتا ہے یہ ریکارڈ غلط بن گیا ہو، یہ سب کچھ وہ کرتا رہے گا۔ اس کے بعد وہ زمین بولے گی جہاں پر بیٹھ کر اس نے گناہ کیا تھا، اور زمین بولے گی نہیں، زمین پر وہ پکچر چل پڑے گی، کون کیا کر رہا ہے، کون بدکاریاں کر رہا ہے، کون چوریاں کر رہا ہے، کون بدمعاشیاں کر رہا ہے، کون کیا کیا کر رہا ہے، کون نیکیاں کر رہا ہے، وہ پکچر چل پڑے گی۔ بخاری کی حدیث ہے، بندہ کہے گا میں نہیں مانوں گا جب تک کہ میرے اندر سے کوئی گواہ نہ ہو، اور جب یہ کہے گا وہ کہ اندر سے گواہی پیش کرو، اس وقت میں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تیرے منہ پر مہر لگائیں گے، آپ چپ، اب دیکھ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور باتیں کریں گے ہم سے، ایدیہم اس کے ہاتھ بتائیں گے یہ کہاں کہاں لگے تھے، کہاں کہاں پڑے تھے، کہاں کہاں ہینڈ شیپ ہو رہا تھا، کس کس سے مل رہے تھے، کہاں کہاں اس کو منع کیا گیا تھا مگر یہ کہاں کہاں چل رہا تھا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے اس کے پیر، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے، پیر گواہی دینے لگیں گے۔ اور سورہ مومن میں آپ پڑھیں گے، اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کی، یہ تو شروع میں ہاتھ بولے، پیر بولے، پھر پوری کھال بولے گی، اور کھال کا ایک ایک بال بولے گا، اور انسان کہے گا وہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے بولنے لگ گئے، تو وہ جواب دے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ ذات جس نے دنیا میں یہ زبان کے لوتھڑے کو بولنے کی طاقت دی تھی، آج وہ ہم کو بولنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ بول کر کے گواہی دیں گے، اور جب وہ گواہی دیں گے تو انسان کہے گا کہ ہاں اب میں مانوں گا کہ انصاف ہو رہا ہے، اب میں مانوں گا کہ یہ جرم میں نے کیے ہیں۔ کہا جب تو نے یہ جرم کیے تو اب فیصلہ کیا ہونا چاہیے، وہ خود کہے گا، اس کے بعد نتیجہ تو یہی نکلتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پروردگار یہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا تو دنیا میں بھی تو کر سکتا ہے، جس طرح وہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت کے دن کرے گا دنیا میں، جو چوری کرے اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے چور، بدماش کے ماتھے پر بدماش، بے نمازی کے ماتھے پر بے نمازی، جھوٹے کے ماتھے پر جھوٹا لکھا ہوا ہو، تو دنیا میں بھی تو ایسا کر سکتا ہے۔ فرمایا کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں مگر ایسا کرتا نہیں ہوں، موقع دے رہا ہوں، چلتے جاؤ۔ لو نشاء ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لطمسنا علی اعینہم، ہم ہلاکت ڈال دیں، تمس موند دیں ہم، اعینہم ان کی آنکھوں کو، ہلاکت ڈال دیں ان کی آنکھوں پر۔ لیکن تمس کس ہلاکت کو کہتے ہیں کہ نہ آنکھ رہے نہ آنکھ کا نشان رہے، جس طرح پیچھے کا حصہ ہے اسی طرح آگے کا حصہ ہو جائے، اگر ہم چاہیں تو آنکھوں کے نشان ہی مٹا دیں، ہو سکتا ہے اس طرح۔ اور چلتے چلتے آدمی کی آنکھوں کے نشان مٹ گئے، فاستبقوا الصراط، تو آدمی لپکے گا راستے کی طرف، فاستبقوا، وہ دوڑیں گے راستے کی طرف، فانا یبصرون، تو کہاں سے دکھائی دے گا؟
اور آج کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی عبرت کے لیے کر دیتا ہے ایسا کہ چلتے چلتے لوگوں کی نگاہیں غائب ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! جو اللہ یہ کر سکتا ہے تو کیا یہ آخرت میں نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، تو ہم مسخ کر دیں ان کو اپنی جگہ پر۔ مسخ کرنے کا مطلب چلتے چلتے انسانوں کی شکلیں بدل جائیں، کوئی سور بن جائے، کوئی بندر بن جائے، کوئی گدھا بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی پتھر ہی بن جائے۔ لَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم مسخ کر دیں ان کو، عَلَى مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہ پر، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ طاقت رکھیں وہ آگے چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ پیچھے ہی لوٹ سکیں، نہ آگے بڑھ سکیں، نہ واپس لوٹ سکیں۔ ہم ان کو پتھر بنا دیں، جہاں کے ہیں وہیں کے وہیں ویسے ہی ہو جائیں۔ یہ بات دو فرمائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے، اور بار بار انسان ایسا دیکھتا بھی ہے منظر، جس یقین کرانے کے لیے دکھایا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن پھر بھی آدمی کو کس طرح یقین آئے کہ ایسا ہوتا ہے؟ تو فوراً مثال کے طور پر، دلیل کے طور پر ایک بات پیش کی جا رہی ہے کہ ہر ایک آدمی جس کو اللہ لمبی عمر دیتا ہے تو بوڑھا تو ضرور ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں بھی بوڑھے ہیں تو ذرا دائیں بائیں بوڑھوں کو دیکھو کیا حال ہوتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کو اوندا کر دیتے ہیں۔ لفظی معنی اوندا کر دیتے ہیں، اوندے کا مطلب سر نیچے پاؤں اوپر، مطلب الٹا ہو جاتا ہے۔ الٹا کیا ہوتا ہے؟ واپس بچہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! بچہ کیسا تھا؟ کل چارپائی پر پڑا پڑا ٹیں ٹیں کر رہا تھا، ٹانگیں چلتی نہیں تھیں، بوڑھے کی بھی ٹانگیں نہیں چلتی ہیں، ہاتھ کام نہیں کرتے تھے، بوڑھے کے بھی کام نہیں کرتے۔ بچہ کچھ سمجھتا نہیں تھا، بوڑھا بھی وہاں پہنچ گیا، کچھ سمجھتا نہیں، بچے کو دکھائی نہیں دیتا تھا، بوڑھا بھی وہاں پہنچا کہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، ہم جس کو چاہیں اس کو واپس پلٹ دیتے ہیں، اوندا کر دیتے ہیں، فی الخلق، پیدائش میں واپس بچہ بن جاتا ہے۔ جب ہم زندگی میں ایسا کر سکتے ہیں تو مرنے کے بعد یہ جو کچھ بیان کیا گیا یہ کرنا کیا مشکل ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسُهُ، ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں، اوندا کر دیتے ہیں، فی الخلق، پیدائش میں، افلا یعقلون، تو کیا وہ اس سے بھی نہیں سمجھتے ہیں؟ اتنی بات بھی ان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ یہ کر سکتا ہے اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا، محشر میں کھڑا کرنا، حساب کتاب لینا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا، یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کئی مرتبہ کچھ باتیں کہی جاتی ہیں لیکن آدمی اس کو سمجھتا ہے یہ مبالغہ ہوا ہے۔ یہ بات ذرا مشکل ہے سمجھنی، توجہ۔ کئی مرتبہ کچھ باتیں کہی جاتی ہیں لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ مبالغہ کیا جا رہا ہے۔ مثلا ہے تو مسجد لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تیرے تیرے نیم کش کو کوئی میرے جگر سے پوچھے وہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ غالب نے کہا کہ تو نے ملاقات نہیں کی، ایک ذرا سی نگاہ ماری، لیکن وہ جو نگاہ ماری وہ تیر لگا میرے دل میں، لیکن جو تو نے ہلکی سی ماری نا اس کا مجھے بڑا مزہ آیا۔ کیوں؟ کہتا ہے اگر تو زور سے تیر مارتا تو دل سے پار ہو جاتا، اور دل پھٹ جاتا، پار ہوتا، مر جاتا، معاملہ ختم ہو جاتا۔ اب وہ جو دل میں جا کر کے اٹک گیا، چونکہ تیز نہیں تھا، آہستہ تھا، تو اس اٹکنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ بڑا مزہ آ رہا ہے۔ یہ مارا کسی نے تیر اس کو؟ بولو، اس کے دل میں اٹکا جا کر کے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ ہوائی باتیں، مبالغہ۔ شاعری اسی کا نام ہے نا، رائی کا پہاڑ بناتا ہے، پہاڑ کا رائی بنا دیتا ہے، حکا جو صاحب معلا کے ہاتھ میں، گویا کہکشاں سریا کے ہاتھ میں، ایسے ہوا میں ہوائی باتیں کرتا رہتا ہے۔ کسی کی برائی کرنے لگا تو اس کو زمین میں گاڑ دیا، کسی کی تعریف کی اس کو آسمان پر چڑھا دیا۔ تو یہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے کہیں یہ شاعری تو نہیں ہے؟ شاعروں کی طرح بات چھوٹی تھی اور اس کو بڑا کر کے بیان کیا گیا؟ فوراً جواب دیا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سکھائی نہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے آپ کو شاعری سکھائی نہیں، آپ کے شہر سے شاعری نہیں گزری۔ شاعری کرنا آپ کا کام ہے، شاعر تو بدنام ہوتے ہیں، شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں، شاعر تو رائی کا پہاڑ بناتا ہے۔ کیا حضور بھی ایسا کرتے ہیں؟ نہ،
آپ جو کہتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی کہتے ہیں۔ وقت ہوا، ایک لمبا واقعہ ہے، فتح مکہ ہوا اور کچھ لوگوں کے لیے قتل کا آرڈر جاری ہو گیا کہ ان کو قتل کیا جائے جہاں بھی ملیں، چونکہ وہ بڑے مجرم تھے۔ ان میں سے ایک آدمی آپ کی عدالت میں حاضر ہو گیا اور اس نے بار بار آ کر کے پناہ مانگی، آخر آپ نے پناہ دی۔ آپ نے پناہ دی، آپ معافی کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے ڈرایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں نے پناہ نہیں دی تھی تو آپ میں سے کوئی اٹھ نہیں سکتا تھا، اس کا سر قلم کر دیتا، اس نے چھوٹا جرم کیا ہوا ہے، آیا پناہ مانگنے کے لیے۔ یہ صرف ان کو احساس دلانے کے لیے، ورنہ آپ تو معافی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ کوئی سر نہ قلم کر دیتا، تو ایک بہادر صحابی اٹھے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا سے ایسے اشارہ تو کر دیتے مجھے، پھر دیکھتے کیا تماشا ہے۔ آپ نے اشارہ بھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِنَبِيٍّ، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھ کر کے اشارہ کریں آنکھوں سے، وہ جو کہے گا وہ حقیقت پر مبنی بات کہے گا۔ شاعر کا کام ہے مبالغہ کرنا، نبی جو کہتا ہے وہ حقیقت کہتا ہے، کبھی کوئی مبالغے کی بات نہیں کہتا ہے۔ یہ نہ تھی قسمت میں ہماری کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہ انتظار ہوتا۔ یہ تو شاعروں کی باتیں ہیں، حقیقت نہیں ہے یہ۔ آپ جو بیان کرتے ہیں وہ حقیقت ہے۔ فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، حقیقت ہے، جتنے جائیں گے سب کے سب جوان ہو کر کے جائیں گے۔ آپ نے ایک بوڑھی سے کہا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بوڑھی نہیں جنت میں جائے گی، مطلب یہ ہے کہ تو جوان ہوگی، حقیقت بیان کی، یہ کوئی مبالغہ بیان نہیں کیا۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی ہے۔ اور یہ قرآن جو بیان ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ ورنہ شاعری نہیں ہے، شاعری مبالغہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ عرب بھی حیران تھے، شاعری ہے نہیں، نثر بھی نہیں، نظم بھی نہیں، پھر کیا ہے؟ کہا وہی ہے جو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جو انسان نہیں بنا سکتا ہے یہ وہی ہے۔ مکہ کے لوگ اپنے اپنے کلام کو کعبہ پر لٹکاتے تھے۔ ایک تفسیری روایت ہے کہ انہوں نے اپنے کلام لٹکائے تو کسی نے انا اعطیناک الکوثر لٹکا دی، مکی زندگی کی بات ہے، اور 3 آیتیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور ابتر وانحر، اس کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے یہ شاعری ہے، لیکن مصرے تو 3 ہی ہیں، چوتھا ہے ہی نہیں ہے، نہ شعر ہے، نہ رباعی ہے، نہ مخمس، نہ مسدس، یہ ہے کیا؟ تو ایک عرب نے بڑا غور کیا، بہت سوچا تو اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اگر انسان کا ہوتا میں بھی مقابلہ کرتا، میں بھی اسی طرح کی شاعری کرتا۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شاعری سکھائی نہیں ہے۔ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ کچھ باتیں تو حضور نے شاعری کی فرمائی ہیں، کون سی بات فرمائی؟ بھول گئے ہوں گے، دھیان نہیں رہتا ہے بیچاروں کا، بھول جاتے ہیں۔ غزوہ حنین میں حضور نے ایک شعر پڑھا تھا، میں نے بہت دفعہ سنایا آپ کو۔ کیا شعر پڑھا تھا؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ شعر میں نے سنایا آپ کو مگر بھول جاتے ہیں۔ اور مسجد نبوی بن رہی تھی تو آپ نے پڑھا اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اللہم لا اجر الا اجر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یہ شعر ہے، سب نے جواب دیا کہ اس کو شاعری نہیں کہتے ہیں، شاعری وہ ہوتی ہے جو آدمی سوچ کر کے ایک شعر بناتا ہے، اور کوئی آدمی ایک بات کہہ رہا تھا، اتفاق سے وہ ویسا سیٹ کیا ہوا کلام ہو گیا، اس کو آپ شاعری کو، یہ شاعری نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی، کیوں نہیں سکھائی؟ وما ينبغی لہ، اور شاعری آپ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، شاعروں کا قد چھوٹا ہوتا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، شاعری آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وما ينبغی لہ، کوئی کہے یہ نقص ہو گیا، آپ کو ایک چیز معلوم نہیں ہے، اقبال اس کا مطلب زیادہ شاعری جانتا ہے، ارے شاعری کوئی کمال کی چیز ہے، شاعری آپ کے مناسب نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغی لہ، اور آپ کے لیے شاعری مناسب بھی نہیں۔ پھر یہ جو بیان کیا گیا یہ کیا ہے؟ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی کلام ہے، یہ دلوں کی تاروں کو ہلا دیتا ہے، اس کا انداز بیان کانوں کو بھی کھینچ لیتا ہے، مگر یہ شاعری نہیں ہے۔ کس لیے آپ پر اتارا گیا؟
لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ آگاہ کریں، آپ ڈرائیں، من کان حیا، اس آدمی کو جو زندہ ہو۔ کچھ بات آئی سمجھ میں؟ قرآن کے ذریعے بھی اس کو سمجھایا جائے گا جو کچھ نہ کچھ زندہ ہو، اور جس کی آتما بالکل ہی مر گئی، جس کے اندر جان ہی نہیں رہی۔ تو میں نے میاں محمد رحمت اللہ علیہ کا سنایا تھا نا، جس کھیتی دا کچھ نہ ریا کی سکا کی ہریا، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ کہیں جناب بڑی بہترین بارش ہوئی برسات میں، بٹھنڈی میں سیب نہیں لگے۔ حضرت یہاں سیب کی زمین نہیں نا، یہ تو بیچاری مری ہوئی زمین ہے، اگر گھاس ہو جائے تو شکریہ ادا کیجئے، یہاں سیب نہیں آتے ہیں اس کے اوپر۔ تو مردہ دلوں کو نہیں اس کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا، اس کے ذریعے سے اس کو سمجھایا جائے گا جس کی آتما، جس کی روح، جس کا دل کسی نہ کسی طور پر تھوڑا زندہ ہے، اور جس نے گناہ کر 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 کے اپنے آپ کو مار دیا ہے، اس کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا۔ البتہ ایک بات ہوگی، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بات پکی ہو جائے گی کافروں پر، نافرمانوں پر۔ ان پر کیا بات پکی ہو جائے گی؟ کہ اب ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں، قرآن سے ان کو فائدہ نہیں ہوا، اب سمجھو کہ جہنم میں جا کر ہی سانس لیں گے، یہاں یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، قرآن نے ان کے لیے کہا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو کیا ان کو ایمان نصیب ہوا؟ نہیں ہوا۔ اتنا کچھ سمجھایا گیا، اتنا بتایا گیا، مگر اس کے باوجود ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ایمان نصیب نہیں ہوا مگر اللہ کے ہاں اب عذر نہیں کر سکتے ہیں، بات پکی ہو گئی۔ کوئی کہے جناب ہمیں سمجھنے کا موقع نہیں ملا، کوئی کہے کہ ہم کو سمجھایا نہیں گیا، سمجھنے کا موقع بھی ملا اور ان کو بار بار سمجھا بھی دیا گیا۔ یہ ہے قرآن پاک کا مقصد۔ اور کیا کمال ہے قرآن کا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا، یاسین والقرآن الحکیم، پھر اسی کے اوپر آخری رکوع میں بات کو پورا کیا جائے گا۔ آپ کو جو کچھ سمجھا دیا گیا ہے یہ شاعری نہیں، یہ نصیحت ہے، یہ قرآن ہے۔ اور کس لیے ہے؟ لینذرا، تاکہ آگاہ کریں آپ، من کان حیا، اس آدمی کو جو زندہ ہے۔ اب آگے کہنا تھا کہ مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو مگر وہ مردے کا لفظ بولنے کے بجائے قرآن پاک نے کہا وَيُحِقُّ الْقَوْلُ، اور بات پکی ہو جائے علی الکافرین، نافرمانوں پر، انکار کرنے والوں پر، نہ ماننے والوں پر۔ سبق مکمل ہوا، لیکن بند کرنے سے پہلے ایک لطیفہ ہی سمجھ لیں۔ عربی میں کافر یہ کوئی گالی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ گالی ہے، اور غیر ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کو بھی برا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کافر کہیں کا۔ تو اگر ان کو قرآن کہے کوئی کافر کا لفظ تو ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہم گالی دیتے ہیں یہ ویسے ہی ہے۔ نہیں نہیں، قرآن پاک میں کافر کا مطلب جو قرآن کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، تو قرآن کی باتوں کو نہ مانے، اس کا نام عبد الرحمن ہو، عبد الرحیم ہو، عبداللہ ہو، وہ بھی کافر ہے۔ اور قرآن کی باتوں کو نہ مانے اور اس کا کوئی اور نام ہو تو وہ بھی کافر ہے۔ یہ کسی کے لیے کوئی گالی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا عشق عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے کہ بس قرآن پاک سنیں اور اس کے بغیر چین ہی نہ آئے۔ جس طرح مکہ کے کافر کہتے تھے نا کہ ہم قرآن کو سنے بغیر سو ہی نہیں سکتے، کافر بے شک ہیں مگر اس کے بغیر ہم نہیں جی سکتے۔ اللہ ہم کو بھی ایسی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لو بھائی، ابھی ہے وقت دعا کے لیے۔